ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ بدر حسن کی دلہن کو جس نے دیکھا دیکھتا رہ گیا۔ گلابی رنگت، نازک نئے نقش، سانچے میں ڈھلا بدن اور گھنے براؤن بال۔ جو نظر ایک بار اس پر اٹھتی واپس پلٹنا بھول جاتی۔ اس کے مقابلے میں بدر حسن گہری سانولی رنگت اور موٹے بھدے نقوش والا قدرے پست قدامت جوان تھا، مگر رانا کے گھر والوں نے اس کے ظاہر سے زیادہ دیگر خصوصیات کو مد نظر رکھا۔ بدر کے والد اس وقت انتقال کر گئے تھے جب اس نے محض میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ تبھی وہ ایک ذمہ دار انسان واقع ہوا تھا، مگر ان کا خاندان بس سفید پوشی کی چادر اوڑھے ہوئے تھا، جبکہ بدر کی دلہن رانا بھی انہی کی طرح سفید پوش طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ رانا کی والدہ نے پھر بھی شکل و صورت کے فرق پر ہلکا سا اعتراض کیا تھا، مگر والد بدر کی شخصیت کے اسیر ہو گئے تھے۔ وہ گھر سے باہر نکلتے تھے اور دنیا کا چلن بہت اچھی طرح ان کے علم میں تھا۔ ایسے میں بدر جیسے شریف، قابل اور برسر روزگار لڑکے کا رشتہ انہیں نعمت محسوس ہوا تھا۔ انہوں نے پوری طرح تحقیق کر کے اور اس کے کردار کے بارے میں ڈھونک بجا کر معلوم کرنے کے بعد ہی بیٹی دینے کی حامی بھری تھی۔ ان کا نظریہ تھا کہ جو لڑکا کم عمری میں اتنا ذمہ دار اور بردبار ثابت ہوا ہے، وہ آگے چل کر بھی اپنے فرائض کی ادائیگی میں اسی رویے کا مظاہرہ کرے گا۔ اسی لیے انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے اس شخص کا انتخاب کیا تھا۔ کہنے والوں کے مطابق مگر رانا کی صورت بدر کی لاٹری نکل آئی تھی۔ خدا جانے لوگ شکل و صورت کو ہی اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں۔ بہرحال بدر بھی حسین و جمیل دلہن پا کر بہت خوش نظر آتا تھا، البتہ رانا کے دل کا حال کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ خاموش مزاج، سنجیدہ اور قدرے لیے دیے رہنے والی لڑکی تھی۔ اس کی حسین صورت پر فریفتہ نفیسہ بیگم کو پوری امید تھی کہ آہستہ آہستہ بہو اس گھر کے ماحول میں رچ بس جائے گی۔ ان کے حساب سے اسے اتنے باسہولت گھر میں، جہاں سسرالی رشتہ داروں کے نام پر اکیلی ساس کے علاوہ کوئی نہیں تھا، بہو کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ مگر یہ ان کی خوش فہمی تھی۔ شادی کے محض ہفتے بعد اس نے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا۔ نفیسہ بیگم کو پریشانی لاحق ہوئی۔ بہو صبح کی گئی 3:30 بجے گھر لوٹتی اور پھر اپنے کمرے میں جو لمبی تان کر سوتی تو مغرب کے بعد ہی برآمد ہوتی۔ نفیسہ بیگم خود بڑی پھرتیلی عورت تھی۔ انہیں کام کاج کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ماضی کی طرح بھی انہوں نے کچن سنبھال رکھا تھا، جبکہ اوپر کے کاموں کے لیے ایک ماسی آتی تھی۔ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بہو کی آمد کے ساتھ جس رونق کی امید باندھے بیٹھی تھی، اس کا تو نام و نشان بھی نظر نہیں آتا تھا۔ بیٹا بھی صبح گھر سے نکلتا اور پھر نظر ہی نہ آتا۔ بہو کا بھی یہی حال تھا۔ دونوں بہو بیٹے کو فرصت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنے گھر کی طرف توجہ دیتے، اپنی ماں سے حال احوال پوچھتے یا پھر اولاد پیدا کرنے کی طرف توجہ دیتے۔ بدر حسن کی شادی میں دلہن کو حسین صورت دیکھ کر دنگ رہ جانے والی اس شادی کے چوتھے مہینے ہی رانا کی طرف سے طلاق کا مطالبہ سن کر حیران رہ گئے تھے۔ نہ میاں بیوی میں کوئی کھٹ پٹ ہوئی تھی، نہ ساس نند کا کوئی جھگڑا ہوا تھا۔ رانا معمول کے مطابق میکے والوں سے ملنے اور ان کے ساتھ 2 دن گزارنے کا کہہ کر اپنے مختصر سامان کے ساتھ وہاں گئی تھی۔ پھر اس کے بجائے اس کی جانب سے طلاق کا مطالبہ سامنے آ گیا۔ اس مطالبے کی وجہ جاننے کے لیے نفیسہ رانا کی ماں سے ملنے گئی تو ان کے انکشاف پر ان کے گھڑوں پانی انڈیل دیا۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ساری گتھیاں خود ہی سلجھ گئی تھیں کہ رانا کیوں سسرال کے گھر کو گھر سمجھ کر نہیں رہتی، کیوں بدر الجھا اور اداس رہتا ہے۔ رانا کی ماں نے صاف کہہ دیا، معاف کیجیے گا نفیسہ بیگم، آپ کا بیٹا اس بات کا اہل نہیں ہے کہ بیوی رکھ سکے۔ میری معصوم بچی 3 ماہ تک اس نامرد کے ساتھ گھٹ گھٹ کر رہتی رہی، مگر شرم کی وجہ سے زبان سے اف نہ نکالی۔ وہ تو اس کی بڑی بھاوج نے باتوں باتوں میں کھوج لیا کہ کوئی گڑبڑ ہے، اور رانا میں شادی شدہ لڑکیوں والی کوئی بات ہی محسوس نہیں ہوئی۔ اس نے رانا کے پیچھے لگ کر حقیقت اگلوائی اور ہم تک پہنچائی۔
اب آپ ہی بتائیں کہ ان حالات میں ہمارے پاس بیٹی کو طلاق دلوانے کے سوا کیا رہ جاتا ہے؟ اتنی بڑی بات سن کر نفیسہ بیگم کی تو بولتی بند ہو گئی۔ حیران پریشان گھر واپس لوٹ آئیں۔ ادھر طلاق کا نوٹس ملنے پر، نوٹس کی وجہ معلوم کرنے پر بدر کو بھی ایسی ہی باتیں سننے کو ملی۔ اس کا تو حال یہ ہو گیا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ رانا سے ایسی بات کی امید نہیں تھی۔ وہ اولین شب سے اس دلربا کی ہر بات اس لیے تو نہیں مانتا آ رہا تھا کہ وہ یوں بدنامی کا طوق اس کے گلے میں ڈال دے۔ اور پھر ایسی باتیں بھی بھلا کہیں چھپتی ہیں۔ سب کو خبر ہو گئی کہ کیوں بدر حسن سے اس کی بیوی نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ اس ساری صورتحال پر ہراساں وہ اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح سے رانا سے بات ہو جائے، مگر وہ بات نہیں کر رہی تھی، نہ ہی اس کی کال ریسیو کرتی تھی۔ ایک بار اس کی بھابھی نے کال ریسیو کر لی اور اسے سخت باتیں سناتے ہوئے کہا تھا، اگر تم میں ذرا بھی غیرت ہے تو سیدھی طرح رانا کو طلاق دے دو اور یہ قصہ ختم کر دو۔ مگر بدر اتنی خاموشی سے قصہ ختم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ ایک بار رانا سے بات کرنا چاہتا تھا، اس سے بات نہ ہو سکی۔ مگر ایک روز اس کے ابا نے فون اٹھا لیا اور نہایت ٹھنڈے لہجے میں بولے تھے، میاں صاحب زادے، مجھے افسوس ہے کہ میں نے جسے ہیرا سمجھ کر اپنی بیٹی کے لیے منتخب کیا تھا وہ ایک بجھا ہوا کوئلہ نکلا۔ شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سیدھے سباؤ بچی کو طلاق نامہ بھجوا دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا مزید تماشا نہ بنے۔ رانا کے ابا کے اس ٹھنڈے لہجے نے بدر کے سارے بدن کو برف کی سل بنا دیا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہ بول سکا، مگر اس کے نہ بولنے سے کیا ہوتا تھا؟ زبان خلق تو بولنے کے لیے ہی آزاد تھی۔ نفیسہ بیگم پر رانا کے گھر والوں کی طرف سے مختلف ذرائع سے دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ وہ بیٹے کو رانا کو آزاد کرنے پر آمادہ کریں۔ دل میں اپنے ارمانوں کی قبر کے لیے نفیسہ کو تو بیٹے سے بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی، اس لیے انہوں نے داماد کو یہ ذمہ داری سونپی۔ وہ بدر ہی کا ہم عمر تھا، رشتے سے قبل محلے داری کے سبب بھی آپس میں اچھے تعلقات تھے، اسی لیے دل میں ڈھیروں ہمدردی لیے اس سے ملا اور ادھر ادھر کی چند باتوں کے بعد بولا، تم نے رانا بھابھی کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا ہے؟ اگر بہتری کی کوئی امید ہے تو ہم ان کے گھر والوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے چند ایسے ڈاکٹروں کے بارے میں سن رکھا ہے جو اس قسم کے مسائل میں مدد کر دیتے ہیں۔ تم میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو، وہاں سے اگر کوئی پازیٹیو ریسپانس ملتا ہے تو ہم رانا بھابھی کے گھر والوں سے تھوڑی مہلت لے لیں گے، اور اگر کوئی امید نہیں ہے تو پھر ایک شریف لڑکی کو یوں لٹکائے رکھنا کوئی انسانیت نہیں ہے۔ اپنے بھنوئی کی بات سننے کے بعد وہ اس سے کہنے لگا، مجھے رانا کا یہ مطالبہ ماننے سے انکار نہیں ہے، مگر اس سے پہلے ایک بار ہی صحیح اس سے بات کرنے کا خواہش مند ہوں۔ روبرو نہ صحیح، ایک بار فون پر ہی صحیح مجھ سے بات کر لے، پھر میں اسے آزاد کر دوں گا۔ بھنوئی جاوید کی باتیں سن کر بدر کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، مگر اس نے خود پر قابو رکھا اور دھیمے لہجے میں بولا۔ اس کی بات سن کر جاوید نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ اصولاً تو تمہارے اس مطالبے کی کوئی تک نہیں بنتی، وہ بولا۔ ان کی طرف سے ایک بالکل جینوئن ریزن کے ساتھ طلاق کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، مگر پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے۔ اب یہ جاوید کی کوششوں کا نتیجہ تھا یا رانا کو رحم آ ہی گیا تھا کہ ایک رات اچانک ہی بدر کے موبائل پر اس کی کال آ گئی۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا رانا؟ بدر یہ سوال کرتے ہوئے رنج اور غصے سے اتنا مغلوب تھا کہ اس سے ڈھنگ سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا بدر صاحب، حالات نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ رانا کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ کیسے حالات؟ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں۔ تم بیوی کے بجائے ایک پہیلی کی صورت میں مجھے ملی تھی، اور اب تک میرے لیے ایک پہیلی ہی ہو۔ میں نے کسی کے سامنے اپنے حق میں کوئی صفائی نہیں دی، مگر تم بھی جانتی ہو صرف ایک میڈیکل رپورٹ مجھے ہر الزام سے بری کر سکتی ہے۔ وہ چٹکنے لگا۔ یہ اتنی سمپل بات بھی نہیں ہے بدر صاحب، رپورٹ کے بعد بھی لوگ سوال اٹھائیں گے کہ جب کوئی مسئلہ نہیں تھا تو پھر اتنی نوبت کیوں آئی؟ آپ جواب میں مجھ پر الزام دھریں گے تو مشکل سے ہی کوئی اعتبار کرے گا کہ ایک مرد کیسے اتنا بے بس ہو گیا تھا۔ میں شور مچاؤں گی کہ رپورٹ جعلی ہے، آپ نے پیسے دے کر بنوائی ہے۔ چاہے لوگ مجھے جھوٹا مان لیں، مگر آپ کی ذات ہمیشہ شک کی زد میں رہے گی اور آپ کے لیے دوسری شادی مسئلہ بن جائے گی۔ سو مشورہ ہے کہ آپ مجھے طلاق دے کر اپنی جان چھڑوائیں
تاکہ بات چند لوگوں کے درمیان ہی رہے۔ اگر آپ دوبارہ ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ وہ تو اس وقت خوب چہک رہی تھی۔ مشورے کا شکریہ بیگم، لیکن اصل میں وجہ جانے بغیر تمہیں اتنی آسانی سے طلاق کیسے دے سکتا ہوں؟ تم نے میرے ساتھ 3 مہینے گزارے ہیں، جانتی ہو میں کس کردار کا مالک ہوں۔ تم میرے اس وعدے پر اعتبار کرو کہ سچ جاننے کے بعد کسی حیل و حجت سے کام نہیں لوں گا، تمہیں فوراً طلاق دے دوں گا، لیکن تمہیں مجھے سچ بتانا ہوگا۔ اس نے اٹل لہجے میں رانا کو اپنا فیصلہ سنایا تو وہ بے باکی سے بولی، وجہ آپ خود بھی سمجھ گئے ہوں گے، مگر میری زبان سے ہی سننا چاہتے ہیں تو سنیے۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور صرف اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر اس کی بدقسمتی ہے کہ وہ تعلیمی میدان میں پیچھے رہ گیا۔ اب خود کو میرے قابل بنانے کے لیے پردیس کاٹ رہا ہے۔ میں اس کے کسی قابل ہونے تک اس کا انتظار کرنا چاہتی تھی، مگر آپ کا رشتہ آیا تو ابا اس رشتے پر اتنی بری طرح فریفتہ ہوئے کہ کسی کی ایک نہ سنی۔ حالانکہ بھابھی نے دبی زبان میں ان سے بھی کہا کہ وہ اپنے بھائی کے لیے خواہش مند ہیں اور چاہتی ہیں کہ بھائی معاشی طور پر مستحکم ہو جائے تو ہمارا رشتہ طے ہو جائے، مگر ابا نے اسے غیر ذمہ دار شخص قرار دیتے ہوئے آپ کا رشتہ قبول کر لیا۔ وہ پڑھے لکھے، بردبار اور ذمہ دار داماد کے لیے ایسے اتاولے ہوئے جا رہے تھے کہ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ پہلوئے حور میں لنگور کو جگہ دے رہے ہیں۔ میں بھی اپنے ہی ابا کی بیٹی ہوں، اس لیے میں نے ضد باندھ لی کہ جس کو چاہتی ہوں اس کے سوا کسی کی نہیں بنوں گی۔ اتفاق سے آپ بھی کافی شریف آدمی نکل آئے، سو مجھے اپنے ارادے پر عمل کرنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی۔ میرا ارادہ تھا کہ 1.5-2 سال ایسے ہی آرام سے نکال لوں گی، مگر کیا کروں، میرے اسفند کو چین نہیں آ رہا تھا۔ ہر وقت اس بات سے ڈرتا رہتا تھا کہ کہیں آپ اپنے وعدے سے پھر نہ جائیں کہ آپ مجھے کبھی ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ کبھی تو وہ یہ شک بھی کرتا کہ میں اس سے جھوٹ تو نہیں بول رہی۔ اصل میں کسی کے لیے بھی اس بات پر یقین کرنا مشکل ہے کہ ایک خوبصورت عورت کسی مرد کے ساتھ نکاح میں بندھ کر رہے اور اب تک انچھوئی ہو۔ میں نے اس کے دل سے یہ کانٹا نکالنے کا فیصلہ کیا اور ایسی ٹھوس وجہ کے ساتھ طلاق کا مطالبہ کر دیا کہ ابا آپ پر لاکھ فریفتہ ہونے کے باوجود بھی سمجھوتے کی راہ نہیں دکھا سکتے تھے۔ امید ہے اب آپ ساری بات سمجھ گئے ہوں گے اور اپنے وعدے کے مطابق جلد طلاق بھجوا دیں گے۔ تم بے فکر رہو، ایسا ہی ہوگا بیگم۔ بدر نے اسے یقین دہانی کروائی اور خود کو باور کراتے ہوئے بعض اوقات خوبصورت چہروں کے پیچھے بڑے بدنما لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، طلاق نامے پر دستخط کرنے کی حامی بھر لی۔ اس پل اسے رانا کا اس گھر میں آنا بڑی شدت سے یاد آیا۔ وہ اس حسین پری کو اپنے نام لکھوا کر کتنا خوش تھا، لیکن اول شب ہی اس کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی تھی۔ رانا نے بڑے سلیقے سے اپنے درمیان ذہنی دیوار کھڑی کر دی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ابھی اس رشتے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہے، چاہتی تھی کہ پہلے ایم اے کر لے، مگر گھر والوں نے اچھا رشتہ دیکھ کر اس کی ایک نہ سنی۔ بدر نے فوراً ہی اسے پیشکش کر دی کہ وہ اس کے گھر میں رہ کر اپنی خواہش پوری کر دے گی۔ بدر کی اس خواہش پر اس نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا، مگر ساتھ ہی یہ درخواست بھی کی کہ اسے تھوڑی سی مہلت دی جائے تاکہ وہ اس رشتے کو ذہنی طور پر قبول کر سکے۔ بغیر رضا اور رغبت کے تعلق بنانا بدر کے نزدیک ایک غیر مہذبانہ فعل تھا، سو وہ پیچھے ہٹ گیا، مگر رانا کی تھوڑی سی مہلت نے ختم ہونے کا نام نہ لیا۔ الٹا وہ آنے بہانے احساس دلانے لگی کہ وہ جتنی خوبصورت تھی اس کے لیے جیون ساتھی بھی اتنا ہی خوبصورت اور وجیح ہونا چاہیے تھا۔ نیز یہ کہ بدصورت لوگوں کی قربت میں اس کا جی متلانے لگتا ہے۔ ایسی باتوں کے بعد بدر پیش رفت کی کوشش کرتا بھی تو کیسے، مگر وہ الجھ سا جاتا۔ اسے سمجھ میں نہ آتی کہ یہ بیل کیسے منڈے چڑھے گی۔ رانا نے خود ہی اس مسئلے کا حل تلاش کر لیا اور ان کے درمیان قائم ہونے والا کاغذی رشتہ ایک جھٹکے سے ٹوٹ گیا۔ مگر بدر اپنی شرافت کے بدلے میں اس عورت کو اتنی آسانی سے کیسے جانے دیتا؟ بدر نے اپنی بیوی رانا سے ہونے والی ساری گفتگو کال ریکارڈر پر سیو کر رکھی تھی، اور رانا جو اپنی ہی روح میں بہتی چلی گئی تھی، اسے احساس نہیں تھا کہ اس کا ایک ایک لفظ اس کی بربادی کی داستان لکھ رہا ہے۔ اپنی کال ریکارڈ کا وہ حصہ اس نے سبھی سسرال والوں کو بھی بھیجا، اپنے گھر والوں کو بھی سنوایا کہ کیسے رانا نے بڑی بے باکی اور بے شرمی سے اس پر الزام تو دھر دیا ہے، مگر رانا کے دماغ میں کیا سازش چل رہی تھی وہ تو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔
सब ने बिना सोचे समझे उसी पर इल्ज़ाम धर दिया। अब तो गोया राना के घर में एक अदालत लगी हुई थी। उसके बाबा ने उसे कटहरे में खड़ा कर रखा था। सब बड़ी ही अजीब निगाहों से राना को देख रहे थे। राना तो कहीं की न रही थी। फिर राना के वालिद ने समझा बुझाकर मामले को ख़त्म करना चाहा, मगर बदर को ऐसी औरत पर यकीन नहीं था जिसने उसे पूरे ख़ानदान में रुसवा कर दिया। सो अपनी सच्चाई साबित करने के बाद उसने सबके सामने ही राना को तलाक दे दी थी। तलाक देने के बाद राना पर जो टीका लगा था वो बेएतबारी और बदकिरदारी का था। सो उसे किसी ने माफ़ न किया। यहाँ तक कि बात उसके असफन के ख़ानदान तक पहुँच गई। भाभी जो हर वक्त उसकी बलाई लेती न थकती थी, इस बदनामी से घबराकर वो भी पीछे हट गई। उसकी तलाक तो वाक़ई हो चुकी थी, मगर उसका असफन उसे अपनाने को तैयार नहीं था। घर वालों के दबाव में आकर उसने भी बदनामी ज़माना लड़की से शादी करने का इरादा बदल लिया था। और राना जो अपने हुस्न पर इतराती फिरती थी, एक आम से रिश्ते के लिए अब तरस रही है। अपने घर में पड़ी उम्र के 30 साल काट चुकी है, मगर कोई उसे अच्छी नज़र से नहीं देखता। सही बात है कि इंसान अगर झूठा और बदकिरदार हो तो वो कभी भी ज़माने की नज़रों में ज़्यादा देर मोतबर नहीं रह सकता। अगर आपको आज का ये वाक़या पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस तरह के मज़ीद किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल उर्दू मॉरल स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।